حضور غوث پاک اور ایک سوکھے درخت سے پانی نکلنے لگا۔ ایک دن حضور غوث پاک اسلام کی تبلیغ کرنے جا رہے تھے۔ اپنے ساتھ انہوں نے اپنے شاگرد بھی لیے ہوئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں کوئی بھی آبادی نہ تھی، نہ پیڑ تھا، نہ درخت تھا، کچھ بھی نہ تھا، زمین بالکل بنجر تھی، وہاں کچھ بھی نہیں اگ سکتا تھا، ایسی جگہ تھی وہ۔ بس وہاں ایک درخت تھا، وہ بھی سوکھا ہوا بے جان پیپل کا درخت تھا، جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ ایسا درخت کسی نے نہ تو دیکھا تھا، اور ان لوگوں کو یہ بات بھی عجیب تھی کہ درخت کے پاس کھڑے تھے کچھ لوگ، ان کے لباس بھی عجیب تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے خدا، تو نے ہمیشہ ہمیں پھل دیا ہے، کھانا دیا ہے، پانی دیا ہے، اس جگہ بالکل ویران ہے، جب سے تو ہم سے ناراض ہوا ہے، اس کا دیکھ کیا حال ہو گیا ہے اس جگہ کا۔ ان میں سے ایک بوڑھا دوسروں سے کہنے لگا، سر جھکاؤ اس درخت کے آگے، کیونکہ یہ ہمارا دیوتا ہے، اس کو ہم نے راضی کرنا ہے، یہ راضی ہوگا تو یہ جگہ دوبارہ ہری بھری ہو جائے گی، یہ درخت بھی صحیح ہو جائے گا، یہ درخت پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، اور یہاں کی زمین سب ٹھیک ہو جائے گی، پہلے کی طرح زندگی آ جائے گی، یہاں پہ سب ہرا بھرا ہو جائے گا۔ حضور غوث پاک یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے یہ انوکھا منظر دیکھا، اور آپ لوگ دیکھتے رہے۔ ویسے تو آپ سب سمجھ ہی گئے تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، یہ عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ یہ تو کہیں سے مسلمان بھی نہیں لگتے۔ آپ آگے بڑھے اور ان لوگوں میں سے کسی ایک آدمی جو بوڑھا سا تھا پوچھا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو اور یہ کون ہے؟ ان میں سے ایک جو بوڑھا تھا وہ کہنے لگا، یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ سب پہلے یہاں ہرا بھرا ہوتا تھا، ہم جہاں رہتے تھے وہاں بھی آبادی تھی، خوشحالی تھی، ایک بار یہاں آ کر ایسا عذاب آیا کہ یہ دیوتا ہم سے ناراض ہو گیا اور یہ جگہ ویران ہو گئی، اور ہمارے علاقے میں پانی بھی نہیں، ہم دور دراز گاؤں میں جا کر پانی لاتے ہیں، مگر اب ہم لوگ تھک گئے ہیں، بچے عورتیں ہم سب بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اپنے اس دیوتا کو منا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ تم کس سے مانگ رہے ہو؟ یہ تو خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ تو خود ایک مخلوق ہے، اس کو خود کوئی بنانے والا ہے، یہ تم کو زندگی کیسے دے سکتا ہے، سوچو۔ بوڑھا سن کر غصے میں آ گیا، کہنے لگا، یہ تو ہمارا درخت ہے، ہماری بیماری سے ہمیں نجات دلاتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے، اس کے اندر سے نکلنے والا پانی امرت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو سوکھ رہا ہے، کیا کسی کا رب ختم ہو سکتا ہے؟ اس سے مانگو جس نے اس درخت کو بھی جان دی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جو ایک ہے اور ایک ہی رہے گا ہمیشہ، اسی سے مانگو۔ بوڑھا بولا، کون ہے وہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہو سکتا؟ ہم نے جب سے وہ سنبھالا ہے، ہم نے درخت ہی کو دیکھا ہے، اسی نے ہم کو پالا ہے، ہم اسی کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ آپ نے سن کر فرمایا، اس سے مانگو جو سب کو پالنے والا ہے، ہم اسی سے مانگتے ہیں، وہ بضد تھے۔ آپ نے فرمایا، ایک کام کرو، ایسے انسان سے کہو کہ اس پیڑ سے بات کرے تو وہ مان جائے گا۔ بوڑھا بولا، ایسا آدمی ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میں تو کب سے اس کو منا رہا ہوں، میری بات نہیں سنتا۔ وہ کون ہوگا جس کی وہ بات مانے گا درخت؟ آپ نے فرمایا، اگر میں اس سے بات کروں تو وہ بولے، اگر آپ نے ہمارے درخت کو منا لیا تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ حضور غوث پاک مسکرائے اور بولے، ذرا مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ نماز کیا ہوتی ہے۔ آپ کافی دیر تک نماز ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کی سن لی، آپ نے اپنا عصا مبارک درخت کے سامنے کر دیا، اس میں سے ایسی شعاعیں نکلیں کہ پورا درخت ہرا بھرا ہو گیا، ہر طرف خوشی خوشی ہرا بھرا ہر چیز ہو گئی، درخت میں پھل بھی آ گئے اور پانی بھی اس میں سے نکلنے لگا درخت میں سے۔ یہ دیکھ کر سارے لوگ خوش ہو گئے اور ان کے دل اللہ کی طرف ہو گئے، پانی پینے سے سب کو شفا بھی مل گئی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کو ماننے لگے۔